عزیزان گرامی، جب بھی ہم مجلس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اب چاہے وہ محفل جس کی بھی ہو، غم کی ہو یا خوشی کی ہو، یعنی جب بھی ہم ذکر اہل بیت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ کیوں حدیث قصہ پڑھتے ہیں؟ حدیث قصہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جہاں پر بھی اس حدیث کو بیان کیا جائے گا، اس حدیث قصہ ہی کے جملے ہیں، جب بھی جس مقام پر بھی اس حدیث قصہ کو بیان کیا جائے گا تو اس جگہ کو فرشتے گھیر لیں گے، یعنی جو بھی وہاں بیٹھے ہوں گے مومنین، اس جگہ کو کون گھیر لے گا؟ فرشتے گھیر لیں گے اور اس کے لیے مغفرت کریں گے جو وہاں بیٹھا ہوگا۔ تو یہ حدیث قصہ کی فضیلت ہے۔ اگر آپ حدیث قصہ کا فقط ترجمہ ہی پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، بیان ہو کیا رہا ہے۔ اکثر مجالس میں عربی میں بیان ہوتا ہے تو ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں عربی نہیں معلوم، تو ہم اگر اردو میں بیان کریں، ترجمہ بیان کریں تو یقین جانیے لوگ بیٹھ کر حدیث قصہ سنیں۔ تو یہ حدیث قصہ کی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ یہ ہے کہ رسول خدا آتے ہیں، میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب رسول خدا آتے ہیں، رسول خدا کی طبیعت خراب ہے، ضعف ہے بدن میں، حدیث قصہ ہی میں ہے، ضعف ہے بدن میں۔ اب رسول خدا کی ضعف ہوا تو کس گھر میں گئے؟ جس گھر میں گئے وہ گھر سیدہ کا گھر تھا، جناب سیدہ کے گھر گئے، اور جب پہنچے جو چادر جناب سیدہ سے منسوب ہے وہ اوڑھ لی تاکہ صحت عطا ہو، تاکہ صحیح ہو جائیں، ان کے جو ضعف ہے وہ ختم ہو جائے، جو درد ہے بدن میں وہ ختم ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ اس چادر کی وجہ سے جو جناب سیدہ سے منسوب ہے۔ یعنی معلوم چلا کہ ہم اپنی طرف سے یہ عقیدے نہیں لائے کہ اگر کوئی چیز ائمہ سے منسوب ہو تو ان سے صحت ملتی ہے، تو یہ عقیدہ سنت رسول پر ہے۔ رسول خدا نے بھی وہ چادر مانگی جناب سیدہ سے منسوب تھی۔ اگر ایک رسول ہوتے ہوئے وہ جناب سیدہ سے منسوب چادر شفایاب ہو رہے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ سمجھے کہ ہمیں سب مل سکتا ہے؟ نہیں، اسی در سے سب ملے گا۔ عزیزان گرامی، اگلی بات، رسول خدا آ گئے، پھر امام حسن آتے ہیں، سب سے پہلے کیا سلام، تربیت بھی ہو رہی ہے حدیث قصہ میں، یعنی داخل ہو رہے ہیں تو حدیث قصہ میں کیا بیان ہوا؟ سب سے پہلے سلام کیا اپنی والدہ کو، یعنی جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام ہے، جیسے ہم سنتے ہیں پہلے سلام پھر کلام، تو یہ درس بھی اہل بیت کا ہے، پہلے سلام کرتے ہیں پھر آگے سے اپنی بات کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن نے کیا سلام تو جناب سیدہ نے جواب دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب امام حسن نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے نانا کی۔ عزیزان گرامی، یہ کون سی خاص خوشبو ہے؟ یہ امام حسن ہی پہچان سکتے ہیں، کیونکہ بہت لوگ رسول کے نزدیک رہے ہیں، کسی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کسی نے یہ کہا ہو کہ کوئی رسول کی خاص خوشبو آ رہی ہے۔ یہ فقط وہی خوشبو ہے جو امام سونگھا کرتے ہیں، یہ خوشبو فقط امام کو آتی ہے۔ بس امام کو اس خوشبو آئی تو کہا ہاں آپ کے جد چادر کے نیچے ہے، تو بس امام حسن بھی اس چادر کے قریب گئے، کہا نانا اجازت ہے؟ نانا اجازت ہے؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ تو رسول خدا نے کہا اے آب کوثر کے مالک یا صاحب حوضی، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ یعنی پتہ چلا کہ آب کوثر کے مالک، حوض کوثر کے مالک امام حسن مجتبی ہیں۔ اب جس کو جو بھی چاہتا ہے اسے آب کوثر ملے، رسول خدا کے نواسے امام حسن سے محبت رکھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امام حسن آتے ہیں، وہ بھی پہلے سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اجازت مانگتے ہیں رسول خدا سے تو رسول خدا کہتے ہیں یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، آپ پر بھی سلام ہو۔ یعنی جو بھی امتی ہے، جو بھی امت رسول ہے، فقط زبان سے، فقط عاشق رسول کی جھنڈیاں لہرانے سے، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جتنی ریلیاں نکال لو، لیکن اگر حسین ابن علی کی عزاداری سے نفرت ہے تو بھول جاؤ، تمہیں شفاعت ملے گی، کیونکہ شافع امتی
رسول خدا کی امت کی شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ در ہے جہاں آپ کو صاحب حوضے بھی ملیں گے، حوض کے مالک، حوض کوثر کے مالک، جہاں آپ کو شفاعت کرنے والے، اور کوئی عام شفاعت کرنے والے نہیں بلکہ رسول کی امت کی شفاعت کرنے والے حسین ابن علی ملیں گے۔ عزیزان گرامی، حدیث قصہ کے آخری جملے کیا ہیں؟ میں بہت مختصر کر کے بیان کروں۔ آخری جملے یہ ہیں کہ علی کے شیعہ کامیاب ہو گئے، علی کے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ علی کے شیعہ یعنی کامیاب فقط شیعہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمام لوگ خسارے میں ہیں، فقط وہ جو ایمان لائے۔ سورہ والعصر۔ اور کون خسارے میں نہیں ہیں؟ اور جو عمل انجام دے۔ اور کون خسارے میں نہیں ہیں؟ جو حق کی بات کرے، حق کی تلقین کرے۔ اور کون خسارے میں نہیں ہے؟ جو صبر کرے، صبر کی تلقین کرے۔ باقی سب خسارے میں ہیں، یعنی تمام صفات شیعان علی میں ہوتی ہے۔ جبھی تو کہا کہ شیعان علی ہی کامیاب ہیں، شیعان علی ہی ایمان والے ہوتے ہیں، شیعان علی ہی عمل انجام دینے والے ہوتے ہیں، شیعان علی ہی حق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، شیعان علی ہی صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تبھی کہا علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔